اسپیکر سورہ نور آیت نمبر 31 18 پر ہے. آیت نمبر 31 ہے. ہم اس آیت کو پڑھ چکے ہیں. میں نے پرنٹ بھی دیا تھا لیکن وہ ظاہر کافی وقت ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس ضائع ہو گیا ہو. یہ آیت نمبر 31 ہے. ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن انشاءاللہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. جو باتیں اس کے اندر آئیں گی، بہت ہی اہم آیت ہے، بہت اہم مضمون ہے جو کم از کم ہر مرد اور عورت کو سمجھنا غالباً فرض کا درجہ بھی رکھتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 31. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کو پکڑ کر بہت سے لوگوں نے ایک بالکل نیا راستہ نکالا ہے جو کہ پچھلے تقریباً 1300-1400 سال میں کسی نے بھی نہیں پکڑا. تو اس لحاظ سے بھی اس آیت کو سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے. امت کے اجماعی مسائل ہے، امت کا اجماعی مسلک ہے، لیکن چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان باتوں سے اختلاف کیا ہے. اس کی وجہ بھی بیان کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مرد اور بہت سے خواتین ایک مختلف نظریہ رکھتے ہیں پردے کے بارے میں، نظر کی حفاظت کے بارے میں. اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے بہت ہی بنیادی بات ہے جو کہ سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. تو پردے کے بارے میں جو 1400 برس سے علماء کرام کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب ایک مسئلے پر متفق ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سب کے سب ایک مسئلے پر متفق ہیں اور اس سے الگ ہو جانا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من شذ شذ فی النار، کہ جو امت کے اجماعی مسائل سے ہٹ گیا تو وہ آگ میں جائے گا. تو اس آیت کو سمجھنا اس لحاظ سے نہایت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 18 پر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اس کا ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سمجھ لیجئے. قل فرما دیجئے للمؤمنات مومنات سے، یغضضن من ابصارهن کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں. ویحفظن فروجهن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے ظاہر کیا ہوا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہونے والی ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے ان کو کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں اپنے گریبانوں پر. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی کہ پردہ کریں. کن سے؟ سب مردوں سے سوائے 8 مردوں کے سے پردہ نہیں ہے، اور 4 قسم کے اور لوگ ہیں، یعنی 12 قسم کے لوگوں کا استثناء ہے، یعنی 12 قسم کے لوگوں کا ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی 8 قسم کے مرد اور 4 قسم کے دوسرے لوگ، تو یہ 12 قسم کے لوگوں کا استثناء ہے. پہلا الا ببعولتہن، شوہر سے پردہ نہیں عورت کا. او آبائہن، اور سسر. او آبائہن یعنی اپنے والد. ٹھیک ہے، والد، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد. ٹھیک ہے، نانا، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، اس طریقے سے آگے. ٹھیک ہے. او آباء بعولتہن، آبا کہتے ہیں آبا و اجداد کو، اور بعول کا مطلب ہے شوہر. تو شوہر کے والد یعنی سسر،
ٹھیک ہے، شوہر کے والد، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، ایسے ہی چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، 3 مرد ہو گئے، شوہر، اپنا والد، پھر شوہر کا والد، پھر او ابنائہن، بیٹے اپنے بیٹوں سے، او ابنائی بعولتہن، اور شوہر کے بیٹے. ابنائی بعولت یعنی سوتیلا بیٹا، سوتیلے بیٹے سے پردہ نہیں ہوتا. او اخوانہن، اور اپنے بھائی. او بنی اخوانہن، بھائی کے بیٹے مطلب بھتیجے جن کی یہ پھوپھی ہے. او بنی اخواتہن، بہن کے بیٹے. ٹھیک ہے. او نسائہن، یہ 8 بندے ہو گئے، 8 بندے ہو گئے مکمل. ٹھیک، 4 قسم کے اور لوگ. او نسائہن، مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے. آپ ٹی وی چڑھا رہے ہے نا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت ہے فاسقہ عورتوں سے مسلمان عورتوں کو بچنا چاہیے. فاسقہ عورتوں سے اپنے آپ کو چہرہ کھولنے سے، کافر عورتوں سے اپنے آپ کو چہرہ کھولنے سے بچنا چاہیے. ایسی جیسے عیسائی عورتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. ان سے بچنا فرض نہیں ہے لیکن ان سے بچنا چاہیے. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا. پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا، آج انشاءاللہ. او ما ملکت ایمانہن، اور لونڈیاں. ٹھیک ہے، لونڈیوں سے پردہ نہیں ہے. ان میں لونڈیاں کافر بھی ہو سکتی تھیں لہذا لیکن ان سے پردہ نہیں ہے. ویسے تو مسلمان لونڈی ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کافر لونڈی ہے تو اس سے پردہ کر سکتے ہیں اور اس سے پردہ نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربا. او التابعین کا بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا. تابعین کا مطلب ہے خدمت گزار، خدام. یہ ترجمہ، یہ معنی صحیح نہیں ہے تفسیر کے اعتبار سے. اب التابعین کا مطلب طفیلی. طفیلی کون سے؟ غیر اولی الاربا، جن کو تقاضا نہیں ہوتا من الرجال، مردوں میں سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ لوگ جو کہ پاگل ہوتے ہیں، عقلی طور پر معوف ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مکمل طور پر پاگل ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر پاگل نہیں ہوتے تو ان سے پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مخنث مراد نہیں ہے جی، اس سے ہجڑے مراد نہیں ہے اس سے. سمجھ؟ غیر اولی الاربا سے بعض حضرات نے ہجڑے مراد لیے ہیں. امہات المومنین نے بھی اس سے پہلے ہجڑے مراد لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ان کو دیکھا تو پھر منع کر دیا. اب الطفل، یا وہ بچے. کون سے بچے؟ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو کہ عورتوں کے حوالے سے آشنائی نہیں رکھتے. تو یہ ایسے بچے عام طور پہ آج کل 11-12 برس کے بچے جو مراہق ہوتے ہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے مزاج میں آشنائی ہوتی ہے. ولا یضربن بارجلہن، یہ 12 قسم کے لوگ ہوں گے، 8 مرد اور 4 دوسرے قسم کے لوگ. تفصیل میں بتاتا ہوں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین زینتہن. ولا یضربن، اپنے پاؤں کو مت لگائیں، مت ماریں. بارجلہن، اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں اس طریقے سے کہ لیعلم، کہ ظاہر ہو جائے، ما یخفین من زینتہن، جس زینت کو وہ چھپاتی ہیں وہ دوسروں پر ظاہر ہو جائے. یہ پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں. ٹک ٹک والے چپل بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور کھنکنے والے زیور بھی شامل ہو جائیں گے. وَتُوبُوا، اور اس حوالے سے توبہ کرتے رہو، الی اللہ، اللہ رب العزت سے، جمیعاً، سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، امید ہے مفہوم ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا اس آیت کے اندر کیا ہونے والا ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ امہات المؤمنین میں سے. کون؟ حضرت زینب بنت جحش امہات المؤمنین میں سے ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 6 ہجری میں ہوا تھا. بعض روایت کے مطابق 5، بعض روایت کے مطابق 4 ہجری میں. ٹھیک ہے، لیکن اصل ان سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 ہجری میں ہوا تھا ہمارے جو راجح قول کے مطابق. اس وقت جب نکاح ہوا تو اس وقت کی آیات مبارکہ نازل ہوئی پردے کی، سورہ احزاب کی اور یہ والی آیات بھی.
تو پردے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت پردے کا حکم آیا، ورنہ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا۔ پردے کے حکم کو یہاں بنیادی طور پر ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ بات چل رہی ہے، پیچھے سے بات چل رہی ہے، قرآن مجید مربوط ہے، ایسا نہیں کہ پیچھے سے آگے کا مضمون کٹا ہوا ہے، آگے کا مضمون پیچھے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جس میں خود مستقل طور پر بھی مضمون ہوتا ہے، لہذا اس کا مضمون پیچھے سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس کا مضمون مستقل بھی ہے۔ پیچھے سے جڑا ہوا مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب عورتیں کسی کے گھر جائیں تو وہاں پر اپنی نگاہ جھکا کے رکھیں، سمجھ رہے ہیں جی؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اب عورتوں کا مردوں کو دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض علماء کا قول ہے کہ عورت مطلقاً مرد کو نہیں دیکھ سکتی، حرام ہے، چاہے شہوت کی نظر سے دیکھے چاہے بغیر شہوت کی نظر سے دیکھے، عورت مطلقاً مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے سب سے پہلا یہ قول لکھا ہے، تو بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے، چنانچہ ان کی دلیل جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ امہات المومنین گھر سے باہر تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا عمیاوان، کیا کہ احتجبا منہ، کہ اس سے پردہ کرو، تو وہ تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو مادرزاد نابینا تھے، ٹھیک ہے۔ مادرزاد نابینا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو صحیح ڈھانپ نہیں سکتے تھے اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، کیونکہ اس زمانے میں شلوار اور قمیض عام نہیں تھا، لوگ نیچے دھوتی باندھتے تھے اور اوپر کپڑا اوڑھتے تھے، تو ظاہر بات ہے جن لوگوں نے حج کیا یا احرام وغیرہ باندھا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ احرام کے اندر جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ جھلک پڑتا ہے، تو وہ اب آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ، کہ اس سے پردہ کر لو، تو کہنے لگی کہ الیس هو اعمی، یا رسول اللہ کہ وہ نابینا ہے تو ہم اس سے پردہ کیوں کریں؟ تو ہم نے فرمایا افانتم عمیاوان، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، یعنی تمہیں بھی اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں تعویل ہے، تعویل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اپنا جسم صحیح ڈھانپ نہیں سکتے تھے، تو چونکہ بعض دفعہ ایسے ہو سکتے ہیں اعضائے مستورہ کھل سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، لیکن یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے اعضائے مستورہ کھل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اعضائے مستورہ اگر کھل رہے ہیں تو مرد کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر عورت کی کیا تخصیص ہے؟ تو اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پردہ کروایا، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر خاتون کسی مرد کو بنظر شہوت دیکھے گی تو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے، اور اگر بنظر شہوت نہیں دیکھ رہی تو دیکھنا خلاف اولا ہے۔ پوری بات ذہن میں رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا بالکل حلال ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلاف اولا ہے، یہ دوسرے حضرات کا مسئلہ ہے۔ دیکھنے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایک طرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسری طرف دلیل کیا ہے وہ دلیل سمجھ لیں۔ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پہ دلائل کا بیان نہیں کیا جاتا، درس قرآن رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کو بنیادی دلائل سمجھائے جائیں، عام لوگوں کے سامنے بنیادی دلائل ہونے چاہیے، ورنہ کوئی باہر کا آدمی جب آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہے تو مسلمان طبعی طور پر مرعوب ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اپنے عمل سے گریپ کمزور ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں جو فنائے مسجد ہے، مسجد کے ساتھ کا علاقہ ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں پر حبشیوں کا جو کھیل تھا، نیزہ بازی کا ایک کرتب وہ کیا کرتے تھے، تو نیزہ بازی کا کرتب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑ میں کھڑے ہو کے دیکھا، آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا
اور مستقل وہ دیکھتی رہی جب تک وہ تھک گئی تو پھر وہ خود ہی واپس ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے وہ حکم ہو اور بعد میں یہ حکم ہو گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کا نظر شہوت نہ ہو تو مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ خلاف اولا ہے. کیوں خلاف اولا؟ خلاف اولا کیوں ہے یہ بھی تو نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن فرمایا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہے. ٹھیک ہے، اس کی اگر ہم اس کو بالکل حلال کہتے ہیں، جائز جو مرضی کرو، تو پھر اس کی جگہ کہاں جائے گی؟ تو چونکہ دو قسم کی روایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس حکم کو رد نہیں کر سکتے، اس حکم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. لہذا یہ سب کے نزدیک لازم ہے، سب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ عورت مرد کو نظر شہوت سے نہیں دیکھ سکتی، اس کا منع ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ نظر شہوت کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایک کی شہوت الگ ہوتی ہے. شہوت سے مراد صرف زندگی مراد نہیں ہوتی، شہوت سے مراد کسی خواہش کا ابھرنا بھی ہو سکتا ہے. مثلاً کاش میرا شوہر ایسا ہوتا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے میرا شوہر، ضروری تو نہیں کہ زندگی مراد ہو. تو اس طریقے سے ایک مرغوبیت آتی ہے جس سے، اور عورتیں مزاج کے اعتبار سے جلدی متاثر ہونے والی ہوتی ہیں، لہذا ان کو مردوں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. ابھی دیکھتے وقت شہوت نہیں ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے اس نوعیت کی شہوت ابھر آئے، اس نوعیت کا خیال ابھر آئے. لہذا علماء کرام فرماتے ہیں مطلقاً عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، مطلقاً عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں. ہاں جہاں کہیں ضرورت ہو وہاں پر دیکھ سکتی ہیں، لیکن مطلقاً عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں. تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. نمبر ایک تو کوئی شخص اپنی شہوت کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر دو، اس وقت ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ہو لیکن بعد میں ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی روایات فرمائی، میں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی یہاں پر کہ نظر سهم من سهام ابلیس، کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، لہذا اس میں احتیاط. لیکن ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پر کہ مردوں کے لیے یہ حکم زیادہ سخت ہے، عورتوں کے لیے اس حکم میں کچھ نرمی ہے. سمجھ گئے؟ اس نرمی کی وجہ یہ ہے کہ جب علماء کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس مسئلے میں اجماعی طور پر نرمی آ جاتی ہے. ورنہ اصل خواتین کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی نظر بچائیں، نامحرم مردوں سے اپنی نظر کو بچائیں، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. ایک بات ہو گئی یغضضن من ابصارهن، اس کے اندر پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. آگے چلیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو کہنے میں شرمگاہوں کی حفاظت، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا نہ کریں. اس کے اندر ہر وہ چیز آ گئی جو کہ عام معمول سے ہٹ کر ہے، غیر فطری طریقہ ہے. اس کے اندر جو جنسی کھلونے ملتے ہیں یا عورت کے ساتھ سخت کرتی ہے، اس سب کی حرمت اس آیت میں آتی ہے. یہ میں خاص طور پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات میں اس نوعیت خاص طور پر پاکستان سے باہر اور اندرون ملک کے اندر بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں عورت کے ساتھ محبت میں مبتلا ہے، عورت کی جسم کی عاشق ہوتی ہے. تو یہ جہاں سے بات ہوئی سب سے مشترکہ بات یہ آئی کہ اللہ نے لعنت فرمائی تو قوم لوط کے عمل پہ فرمائی ہے. وہاں پہ مرد کا عاشق تھا، ٹھیک ہے. کہیں بھی قرآن میں عورت کی عاشق ہونے کی اللہ نے تردید نہیں فرمائی. تو یحفظن فروجہن میں صراحتاً تمام علماء نے لکھا ہے، میں اپنی نئی بات نہیں کر رہا، تقریباً تمام علماء نے لکھا ہے کہ غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنا، اس میں سب وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. لہذا اس بات کو سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. پاکستان میں جو عورت مارچ ہوئے اس کے اندر لیسبین میرج کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور وہ این جی اوز بات کر رہی ہیں جو لیسبین کے آپس میں، یعنی مرد کی مرد سے شادی ہو، عورت کی عورت سے شادی ہو. یہ سب ناجائز چیزیں کہ قرآن مجید میں تو نہیں لکھا، قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ بالکل واضح ہے. آیت کا مطلب تو سمجھیں. آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کا کیا مطلب ہے؟ آگے پیچھے دیوار کھڑی کر لوں، حفاظت کرو میزائل لگنے سے. اس کا صاف معنی ہے. اللہ رب العزت وہ الفاظ تو استعمال نہیں کریں گے نا کہ جس سے انسان کو اس نوعیت کا کچھ شائبہ ملے کہ قرآن مجید فحش کتاب ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بات استعمال فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، تمام مفسرین نے وہ بات لکھی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، الحمدللہ آپ حضرات اور یہ جو سننے والے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات ان سب چیزوں سے پاک ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ایک زمانے تک میں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. ایک زمانے تک میں خود اس کو مانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. لیکن میں ابھی بھی دلی طور پر اس کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن وہ واقعات اتنے تواتر سے آئے ہیں، اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، عالمی میڈیا میں ہو رہا ہے اور غیر مسلم ممالک میں تو کثرت سے ہو رہا ہے. خود مجھ سے براہ راست کئی ایسے سوال کیے گئے کہ قرآن مجید میں جب ایسی بات نہیں تو آپ مولوی کون ہوتے ہیں اس چیز کو نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نکالنے والے تو ہم تو صرف بتانے والے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں. غیر فطری طریقہ اور اس کی باقاعدہ تجارت ہو رہی ہے. ہمارے پاس بے شمار مسئلے ہیں، ایڈلٹ ٹوائز اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں کہ غیر فطری طریقے سے اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا کاروبار کیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے. لوگ اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. مسلمان سافٹ ویئر انجینئر حضرات ہوں، ان کو شریعت میں صاف منع ہے کہ نہ اس کی آپ اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، نہ ایسے ادارے کی آپ کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کو سافٹ ویئر بنا کے دے سکتے ہیں، اور نہ ان کی اس نوعیت کی کوئی مدد کر سکتے ہیں جو اس نوعیت کے کاموں میں ملوث ہیں یا اس نوعیت کی چیزوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایسے حیا سوختہ باتیں ہیں، میں واضح نہیں کر سکتا. ابھی بھی میں نے بہت کھل کے بات کی ہے، لیکن میں نے سمجھ لیا 1% بات کی ہوگی. باقی ایسے مسائل ہیں کہ نیند اڑ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوان بچیوں کو. یہ ہو کیا رہا ہے آخر یہ مسئلے کیا ہو رہے ہیں؟ کیوں اتنی چیز بھڑک رہی ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ ساری وجوہات ہمیں اندازہ ہے. قرآن میں ہر چیز واضح کی ہے قرآن نے، لیکن میں بڑی مشکل سے یہ 1-2% چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ ان چیزوں کی بہت زیادہ سمجھ اور فہم کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارا دین کا طبقہ ان چیزوں سے بہت حد تک پاک ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور غلط رخ پہ چلے جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. اور شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ ابھرتی ہے تو انسان کے سامنے کوئی حدیث، کوئی قرآن وہ اثر نہیں کرتا اس کے اوپر. اس کے لیے پہلے سے ذہن میں بات ہونا ضروری ہے، ورنہ اچانک سے اگر کچھ بھی سمجھایا جائے سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی سمجھے. میرے پاس کئی مرتبہ فون آئے رات 1 بجے، رات 2 بجے کہ میں بس گناہ کرنے والا ہوں. میں نے کہا بھائی بہت سمجھایا، گھنٹوں نیند خراب کر کے سمجھایا، لیکن ہو سکتا ہے اثر کر جائے. لیکن میں ذاتی تجربوں کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک بندہ بھی رکا نہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی ایک بندہ کہ جب شہوت دماغ پہ سوار ہوتی ہے اس وقت آپ موت سے ڈرا لو، اس وقت آپ کوئی ترکیب بتا دو، تدبیر بتاؤ، حدیث سناؤ، قرآن سناؤ. شہوت ایسی چیز ہے جو دماغ سے رک نہیں سکتی، آسانی سے نکل نہیں سکتی. تو اس کے لیے انسان کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، کہیں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے نمبر 1 ذکر اللہ کی پابندی ہو. نمبر 2 کسی کے مزاج میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے. کسی کے مزاج میں کم ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں بہت کم ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں نہ ہونے کے برابر، کسی کے مزاج میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ نے مختلف بنایا اور اس کا مزاج بھی مختلف ہے. لہذا اس کو اپنے حساب سے اپنا علاج کرانا چاہیے کہ میرے مزاج میں زیادہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے
کئی صحابہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کیا کریں؟ صرف ایک دن اپنی بیوی سے دور رہنے کے ساتھ ان کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل ہو گئے کہ حج کے عمرے کے سفر میں شدید تکلیف کے باوجود اس چیز کا ابھرنا یہ صحابہ کرام میں تھا. تو جب صحابہ کرام میں تھا، اگر ہمارے اندر ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اور جو شخص بھی ایسا ہوتا ہے وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو بھائی میرے اندر یہ چیز بہت، میں تو اللہ والا بن نہیں سکتا. جس کے اندر جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا تیزی سے اللہ والا بنتا ہے. کیوں؟ یہ مثالہ ہے، یہ چیز مثالہ ہے، اور جتنا زیادہ مثالہ ہوگا اتنی آگ بھڑکے گی. یہ چیز مثالہ ہے، جتنا زیادہ اس میں رگڑ لگے گی اتنا زیادہ جلدی وہ اللہ والا بنے گا. تو اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے اندر. اگر کسی نے کہ مزاج میں یہ چیز زیادہ ہے، کوئی گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے. ہر چیز اللہ رب العزت نے ترتیب سے بنائی، اس کا علاج بھی بنایا. سمجھ لیجیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تو یہ چیز یہاں تک سمجھ لیں، یہاں تک ہو گیا تو کافی. وَلَا يُبْدِينَ، اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ایسے سمجھایا نہیں جا سکتا. ہر بندے کا علاج مختلف ہوتا ہے. ہر بندے کی چیز جس کو جس سے مناسبت ہے اپنے مشرق سے اس میں پوچھنا چاہیے، اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے. عام علاج بتاتا ہوں. عام علاج یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے تو آپ نے فرمایا کثرت سے روزے رکھو. تو کثرت سے روزے بھی رکھ رہا ہوں. تو اتنی کثرت سے روزے رکھو کہ شہوت ٹوٹنے لگے، کیونکہ یہ مکثر الشہوہ ہے. روزہ مکثر الشہوہ. اب ایک مہینے میں نہیں ٹوٹی تو 2 مہینے کے رکھیں، 2 مہینے میں نہیں ٹوٹی تو 3 مہینے میں رکھیں. انشاءاللہ 40 سے اوپر روزے رکھنے سے زیادہ جانا نہیں پڑے گا. تجربہ یہ ہے کہ 40 روزے رکھیں گے انشاءاللہ یہ چیز ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ٹوٹے گی کہ کمال ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس طرح کی شکایت کی. فرمایا کہ موت کا مراقبہ کرو اور مستقل مراقبہ کرو. چنانچہ موت کا مراقبہ کیا، یہ چیز ٹوٹنا شروع ہو گئی. اس طریقے سے اور بھی باتیں. تو یہ بنیادی طور پہ 2 باتیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، انشاءاللہ کوئی شخص اگر ایسا ہے ان 2 باتوں پہ عمل کرے گا، امید ہے، یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزیں، امید ہے کہ انشاءاللہ بہت افاقہ محسوس ہوگا. اس نوعیت کے اور بھی بہت سے مسائل جو مختلف نوع ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس اگر 100 ای میل آتے ہیں تو 100 میں سے 70-80 ای میل اس کے متعلق ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. علاج مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کو ختم کر دیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں کافور کھانا چاہتا ہوں. تو میں خبردار اگر تم نے کافور کھایا، اس شہوت کو استعمال کرو. کافور کھانے سے جو ہے وہ خواہش مر جاتی ہے. انسان مرد ہو تو کھدڑا بن جاتا ہے، عورت ہو تو کھدڑی بن جاتی ہے، یعنی اندر انسان کا یہ مادہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا خبردار جو ہے تم نے کافور کھایا، اس کا وغیرہ وغیرہ جو آپ نے علاج بتایا. تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں. بہرحال وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ بڑی ضروری چیز ہے، میں نے واضح کی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ایک اور میدان اٹھ رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے ظاہر کیا، جو اس میں سے خود ہی ظاہر ہے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہے. ٹھیک ہے، بنیادی بات سمجھ لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نہ کھولیں، مگر وہ چیز کھول سکتے ہیں جو خود ہی ظاہر ہوتی ہے. 2 بنیادی صحابہ کرام، حضرت ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ اور چہرہ کھول سکتے ہیں. ہاتھ اور چہرہ کھول سکتے ہیں، اور حنفیہ کا یہی مسلک ہے. حضرت ابن مسعود، عام طور پر حنفیہ کا مسلک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خود بخود ظاہر ہوتی ہیں، ہتھیلیاں اور چہرہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو کہ زینت بن کے سامنے آتی ہے. عورت کی ہر وہ چیز جو کہ زینت بن کے سامنے آتی ہے اس کو نہیں کھول سکتے سوائے مجبوری کے. سوائے مجبوری کے نہیں کھول سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ اب یہاں پر ہمارے بہت سے فرقے ایسے بن چکے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بن چکے ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں اس ترجمے سے آپ کو کیسے سمجھ میں آیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے جی؟ الا ما ظہر منہا سے یہ تو مراد ہو گیا کہ اس سے ہتھیلیاں اور چہرہ عورت کھول سکتی ہے، لیکن اللہ کے بعد ذکر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جو فرق باطلہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ جب استدلال کرتے ہیں تو ایسے ظاہری الفاظ سے کرتے ہیں کہ انسان کا دماغ مان جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر بہت سے معنی ایسے مخفی ہوتے ہیں ہر آیت کے اندر جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو کہ مزاج سے آشنا ہے. میں نے حسان کو ہاتھ لگایا، اللہ ان کو صحت دے. میں نے کہا یار تمہیں تو بخار ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے. پھر مجھے بخار ہوتا کھانسی ہوتی تو ڈاکٹر مجھے یہ 2 دوائیاں دی تم بھی کھا لو. ٹھیک ہے، بہت ہی بیوقوف ہوں گے کہ میری بتائی ہوئی دوائی کھا لیں. جی یار مجھے ڈاکٹر نے یہ دی تم بھی کھا لو، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ ہے؟ کوئی نہیں کہے گا کوئی مذائقہ نہیں ہے. مذائقہ ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. جب میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں بخار کی قسمیں نہیں جانتا. میرا بلڈ گروپ اور ان کا بلڈ گروپ اور، ان کا مزاج صفرا ہے، میرا مزاج حمرا ہے، ان کا مزاج یہ ہے، میرا مزاج وہ ہے، ان کے مزاج میں ایسیڈیٹی ہے، میرے مزاج میں ایسیڈیٹی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ 85 چیزیں ہیں جو ڈاکٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو ایسیڈیٹی کو جانتے ہی نہیں، آپ صفرا کو جانتے ہی نہیں ہیں، حکیمی نسخہ. ٹھیک ہے، آپ بخار کی قسموں کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر اس کو بھی بخار ہے اس کو ایک ہی دوائی دینی چاہیے. کوئی بھی ڈاکٹر اس بات کو، ہم جیسے جاہل تو اس بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی مان جائیں گے ایک ہی جیسا بخار ہے، مجھے بھی ہوا تھا، وائرل چل رہا ہے، کھا لو یہ دوائی، لیکن ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا. ایسے ہے نا؟ ایسے اس ترجمے سے جو عام عوام مسئلے نکال رہے ہیں اس زمانے میں، اس کو علماء تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ؟ نہ امام مالک تسلیم کر رہے ہیں، نہ امام شافعی تسلیم کر رہے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل تسلیم کر رہے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ تسلیم کر رہے ہیں، نہ آج تک کے آنے والے کوئی علماء تسلیم کر رہے ہیں. کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کے کہ پیس آف انفارمیشن مسنگ ہے، کوئی درمیان میں چیز مسنگ ہے، جس کی وجہ سے اللہ جہاں پر آتا ہے استثناء کی قسمیں ہوتی ہیں. استثناء مفرغ ہوتا ہے، استثناء منقطع ہوتا ہے، استثناء کی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ حرف استثناء ہے، یعنی یہ ایکسیپشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپشن بتاتا ہے. استثناء ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو ایکسیپشن بتاتا ہے. اور ایکسیپشن کی قسم سوائے اس کے تو ہے، لیکن سوائے اس کے لگائیں گے کیسے یہاں پر؟ تو ایکسیپشن بتاتا ہے. تو سوائے اس کے تو مجھے پتا ہے. تو ایکسیپشن بتاتا ہے. ایکسیپشن کی بہت سی قسمیں. بھائی تم سب آنا سوائے خالد بھائی کے. تم سب کو آنے کی اجازت ہے سوائے خالد بھائی کے. ٹھیک ہے، کیوں؟ خالد بھائی کو میں الگ سے انویٹیشن دوں گا. خالد بھائی سے میری دشمنی ہے، وہ نہ آئے. تو یہاں پہ ایکسیپشن کی 2 قسمیں بن گئی نا، کہ تم سب نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا، خالد بھائی آپ نہیں، آپ کو میں الگ سے بلاؤں گا، فیملی کے ساتھ. آپ کو میں کارڈ دوں گا، آپ نے وہ لے کے آنا ہے. آپ کے لیے ہم نے بڑے ہال میں انتظام کیا ہوا، VIP سسٹم کیا ہوا، تو آپ کو ان کے ساتھ نہیں الگ سے بلانا. تو یہ استثناء ایکسیپشن کی قسمیں ہوگی نا. اسی طریقے سے اور بھی قسمیں بن سکتی ہیں، میں صرف 2 رکھ رہا ہوں. یہاں پر جو ایکسیپشن ہے وہ مجبوری کا ہے. ٹھیک ہے، عام مجبوری. اچھا، پھر آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، اگر مجبوری میں بازو کھولنا پڑ گیا تو کھول سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجبوری کا ایکسیپشن ہے؟ سوال اچھا ہے. میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ عام ہے اور لوگ بہت سے گمراہ کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ مجبوری میں اجازت دی ہے تو وہ کہے گا سر مولوی صاحب سے پوچھنا کہ بازو کھولنے کی مجبوری میں اجازت ہے، ڈاکٹر سے ٹیکا لگوانا ہے اس کی اجازت ہے؟ مجبوری بھی علماء بتائیں گے. میں بتا رہا ہوں کہ مجبوری میں اس کی اجازت ہے. پھر میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجبوری میں چہرہ ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے، تو یہ مجبوری کیسی ہوئی؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟
آپ کسی کو کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنے کی، ہاتھ کھولنے کی اجازت مجبوری میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں مجبوری میں تو بازو بھی کھول سکتے ہیں ٹیکا لگوانے کے لیے، جی تو مجبوری اس کا مطلب آپ غلط بتا رہے ہیں، سمجھے؟ بازو کھولنے کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے نہیں، عام مجبوری چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے بیان کر دیا۔ بازو کھولنا اور کوئی جو بیماری ہوگی، چوٹ لگی اور بیماری چوٹ کی صورت میں پیٹ دکھانا ہے، سینہ دکھانا ہے، تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بندہ ہر وقت بیمار تو نہیں ہوتا، لیکن ہتھیلیاں اور چہرہ عام طور پر مجبوری میں ہو جائے تو مجبوری میں اس کو کھولنے کی اجازت دی ہے، سمجھے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب عورت نقاب لگا کے کام کرے مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس صورت میں اپنے چہرہ ہتھیلیاں کھول سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کھول سکتا ہے جب مرد پہلے نظر جھکائیں، سمجھے؟ کہ وہ اوپر حکم دیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس صورت میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی بالکل مطلق نہیں جائے تو اوپر والی آیت کو کیا کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کی نظر گہری ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی چی، چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں پر عورت کے ذمہ ہے کہ عورت اب نقاب لگا کے کام، دستانے پہن کے روٹی تو نہیں پکا سکتی، دستانے پہن کے وہ کھانا نہیں بنا سکتی، تب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہتھیلیاں، پاؤں اور چہرہ کھول سکتی ہے، لیکن اس صورت میں مردوں کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی نظر جھکا کے رکھیں، اگر وہ مرد اس کو دیکھ رہے تو کوئی دوسرا ہوگا، سمجھ رہے جی؟ اللہ، تو یہ بات یہاں پہ مکمل ہوگی، اور یہی ایک معتدل نظریہ ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو آپ اسلام کا مزاج کہہ سکتے ہیں۔ بھی میں کیسے کہہ رہا ہوں اسلام کا مزاج؟ میں کو ٹھیکیدار ہوں، میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام کا یہی عمل، تابعین کرام کا یہی عمل، تبع تابعین کا یہی عمل، صحابیات کا یہی عمل رہا ہے، اور یہ چیز تواتر سے رہی ہے۔ جب آیات پردہ نازل ہوئی تو خواتین مسجد میں تھیں، تو ایک خاتون نے اپنے گھر سے پردہ منگوایا، یعنی کھڑکی پہ لٹکانے والا پردہ منگوایا کہ وہی بڑی چادر ہے، اور اس کو اپنے سر پہ ڈال کے اور یوں کھول کے اور راستہ دیکھتے دیکھتے وہ اپنے گھروں کو گئیں۔ صحابیات کا یہی عمل۔ پھر دوسری آیت مبارکہ کے اندر یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر بات کریں تو پھر پردے کے پیچھے سے بات کریں، اگر یوں کہہ دیتے نا باقی اچھے سے جسم ڈھانپ کے بات کریں، چہرہ کھولے، ہتھیلیاں کھولے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جلباب ہے، پردہ ہے، اس کے پیچھے سے بات کریں، سمجھ؟ اور وہ جلباب تو ہوتا وہ جو سر سے لے کے پاؤں تک آئے، تو تمام آیات کو ملائیں تو یہ حکم سمجھ میں آتا ہے، سمجھ رہے جی؟ جی، یہ جو مطلب ہے ظاہر ہو جائے تو اس وقت کی جو صحابیہ عورتیں تھیں تو ان کی زندگی سے بھی دیکھتے ہوئے بھی تو تفصیل۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ صرف آج کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ اوور آل 1400 سال کو ملا کے دیکھا جائے تو اس زمانے میں عورتوں کے پاس برقع ایجاد نہیں تھے، برقعوں کو ایجاد نہیں تھی، تو خواتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لکڑی کی تختی رکھتی تھی باہر نکلنے کے لیے، لکڑی کی تختی نکلتی تھی اور رکھتی تھی، اور لکڑی کی تختی رکھ کے جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جب کوئی مرد سامنے آئے تو لکڑی کی تختی اپنے آگے رکھ لیتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اپنے اوپر کپڑا ڈالنے لگی اور ایک آنکھ کو کھول لیا کرتے، اس ایک آنکھ سے ایک آنکھ کو کھول کر وہ چلا کرتے تھے۔ تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی وجہ سے آنکھیں کھول سکتے ہیں، اس میں بہتر یہ کہ اس کے اوپر باریک کپڑا ڈال لیا جائے، لیکن ضرورت کی وجہ سے آنکھیں کھول سکتے ہیں، ہتھیلیاں کھول سکتے ہیں اور پاؤں بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ آج کل خواتین کو عام ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی زینت میں شامل ہو چکا ہے، مخفی زینت میں شامل ہو چکا ہے، جس کا آیت کے آگے والے حصے میں شامل ہو رہا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو خاص طور پر جب پردے کی تاکید ہو گئی تو الگ سے بات کرنے کی تاکید نہیں تھی، لیکن دو چیزوں کی تاکید لازماً کر دی، یہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوب، جیب کہتے ہیں گریبان کو، ٹھیک ہے جی، جیب کہتے ہیں اس گریبان کو، اپنی اوڑھنی کو اپنے گریبان میں ڈالے، اپنے گریبان پہ ڈالے، کہ یہ گریبان عورت کا نہیں کھلنا چاہیے۔ جائے گی عورت جو ہے
اس کی بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی کھلی ہوئی ہیں، گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہیں، وہ غیر مرد کے ساتھ مل کے ڈانس کر رہی ہے، غیر مرد کے ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی، تو کیا مسئلہ ہے، کیا حرج ہے؟ میں کوئی غلط کام تھوڑی کروں. اب خود دیکھیں، اب خود سمجھیں ذرا. مردوں کے لیے فیشنی لباس کیا ہے؟ پینٹ شرٹ. اور عورتوں کے لیے فیشنی لباس کیا ہے؟ اسکرٹ اور نکر. کیا بھائی، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو ننگا کر کے سامنے لے جائیں؟ نہیں، مرد بچہ بھی ہے تو اس کے لیے لباس مارکیٹ میں کون سا مل رہا ہے؟ پینٹ شرٹ مل رہا ہے اور ٹراؤزر شرٹ مل رہا ہے مرد کے لیے. اور بچیوں کے لیے جو فیشنی لباس ملتا ہے، جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، فراک ملتی ہے اور اس کے نیچے چڈی مل رہی ہوتی ہے. کیا ہے یہ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہ چھوٹی بچی ہے 3 سال کی، 4 سال کی، اور اس کی فراک دے رہے ہیں اور اس کے نیچے چڈی مل رہی ہے. ہمارے اسکولس کے اندر بچوں کے لیے کئی اسکولوں میں، یہ ہمارے ماڈل کالونی کے کئی اسکولوں میں ایسا ہے کہ بچی اوپر وہ فراک ٹائپ پہنے گی اور نیچے چڈی پہنے گی. ہمارے ایک ساتھی ہیں مسجد افسر کے ساتھی، میں نے اسکول میں بات کری، میری بیٹی اگر نکر پہنے گی تو میں اس کو اسکول نہیں بھیجوں. بیٹی میری پوتی اگر نکر پہنے گی میں تو کبھی بھی اسکول نہیں بھیجوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نیچے وہ کالے والا چپکا ہوا پاجامہ پہنا. کہا چپکا وہ بھی نہیں پہنے گی. یعنی اتنے پتہ نہیں، یعنی لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور 11-12 سال کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا اور نکر پہن کے بیٹھے. خیر، اور اسکول بھی ہیں جو کہ بچیوں کو شلوار اور قمیض الاؤ کرتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے اس نوعیت کا لباس کہ بازو کے کھلے ہوئے اور لڑکوں کا لباس کے بازو بند. عجیب، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک حکم یہ ہو کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تھوڑا سا آگے کھولیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اس سے ان کی زینت لوگوں کے سامنے آ جائے. یہ 2 حکم الگ سے بتائے. چنانچہ آج کل جو ایڑی والا چپل خاص طور پہ عورتوں کا چل رہا ہوتا ہے، ایسی ایڑی، ایک تو خواتین کا چپل تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، اس کی شرم اجازت ہے، لیکن ایسا چپل کہ جس کو پہن کر عام زمین پر چلیں، جو اس کے اوپر پہن کے چلیں گے تو ہمارے چپل کی آواز بھی آئے گی. لیکن عورت کا چپل ایسے بنایا جا رہا ہے آج کل کہ اس میں سے ایک ٹک ٹک کی مخصوص آواز آئے. کیا مقصد ہے اس بات کا؟ کوئی اچھا مقصد محسوس نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، عورت ایسا زیور نہ پہنے کہ جس میں کھنکھناہٹ کی، جیسے پازیب وغیرہ ہے، عورت اس زیور سے احتیاط کرے. پھر عورت اگر چوڑیاں پہنتی ہے یا عورت اگر کڑے پہنتی ہے سونے کے یا آرٹیفیشل کڑے پہنتی ہے تو وہ ایسا پہننا چاہیے، یا کہیں چل کے جائے تو ایسا استعمال کرے کہ اس میں ٹک 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 کی آواز پیدا نہ ہو، کہ اس کے ذریعے سے مرد کا ذہن غلط راستے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ رب العزت مرد اور عورت دونوں کی نفسیات کو پیدا فرمایا اور جانتے بھی ہیں، تو اس کے ذریعے سے مردوں کو غلط راستہ ملتا ہے کہ عورت کی چوڑیاں ایسے کھنک رہی ہیں کہ مردوں کو آواز جا رہی ہے. چنانچہ اگر کسی سفر میں، جیسے ٹرین میں خاتون جا رہی ہے، بس میں جا رہی ہے، تو اس صورت میں عورت کو ایسی چوڑیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ جن کی کھنک کی آواز کسی غیر مرد کو جائے، ورنہ اس نوعیت کے واقعات پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں. جیسے ثانیہ موٹر وے کا واقعہ ہے، اور اس طریقے سے وہ واقعات جو آج تک میڈیا کی نظر میں نہیں آئی، بے شمار لوگ ہیں جن کی نظر میں نہیں آئے. کئی 100 ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، شریعت کے حکم کے عین مطابق سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 حکم الگ ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مرد اپنے شوہر سے، او آبائهن، اور اپنے والد سے پردہ نہیں ہے، او آبائی بعولتهن، شوہر کے والدین سے پردہ نہیں، میں نے بتا دیا، او ابنائهن، او ابنائی بعولتهن، ان سب کی باتیں مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. او نسائهن، 9واں حکم جو تھا، او نسائهن، اس میں نے کہا تھا کہ وہ عورتیں جو کہ فاسقہ اور فاجرہ ہیں اور کافرہ عورتیں ہیں، ان عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہیں، ان کے سامنے بھی عورتوں کو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے. شرعی حکم نہیں ہے، لیکن اپنی زینت ان عورتوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں.
کیونکہ عورت سے عام طور پر بہت زیادہ مرعوب ہوتی ہے، اور مرعوب ہونے کی وجہ سے اس کے عادات و اطوار میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ چنانچہ ہماری بہت سی خواتین یوٹیوب پہ خواتین کو میک اپ کرتا ہوا دیکھتی ہیں اور پھر اس طرح میک اپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری دنیا کے سامنے میک اپ کر رہی ہیں، یہ فسق اور فجور نہیں۔ ہماری عورتوں کو ایسی خواتین سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے ماسی وغیرہ گھر میں کام کرتی ہیں، وہ بے پردہ ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ماتحت کے حکم میں آ جاتی ہے، لیکن وہ عورتیں جو کہ فاسق اور فاجرہ ہیں دنیا کے سامنے آتی ہیں، وہ دوسروں کی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چنانچہ ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو ایسی اداکاروں کی فین ہیں جو ان کو جن سے چاہتی ہیں کہ کاش میں ان کے ساتھ ڈانس کروں، کاش میں ان کے ساتھ ناچوں، کاش میں ان کے ساتھ کوئی چائے پی لوں، کاش میں ان کے ساتھ ڈنر کروں، میں عورت سے مل لوں گی۔ یہ منع ہے، شرعاً منع ہے ایسی کافرہ عورتوں سے اس نوعیت کے ملنا، کہ کافرہ عورتوں سے خواتین اپنا ایسا تاثر لیں گی کہ وہ چونکہ بے پردہ ہے، اور بے پردہ عورت عام طور پر خود کو زیادہ بنا سنوار کے رکھتی ہے، تو یہ عورت اس سے متاثر ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا پردہ چھوڑ دیں۔ شریعت نے پردے کو اتنی اہمیت دی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہ کرو، پھر کس چیز کا پردہ ہوگا؟ او ما ملکت ایمانہن، پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، مختصر سی بات ہے، وقت کافی اوپر ہو گیا، زیادہ ہو گیا، اوپر تو نہیں ہوا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حملے کرتے تھے اور اپنی خواتین کو ساتھ لے کے آتے تھے، اور اب کس جیل میں رکھیں، اب وہ تو کوئی جگہ متعین نہیں ہے، تو ایسا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جب ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا تو پھر انسانوں میں دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یوں تقسیم ہوتے تھے تو پھر وہ ایسی باندیاں بھی ہوتی تھیں، تو باندیاں ایسی ہوتی تھیں جو باہر سے سامان لے کے آتی تھیں، گھر میں اور جو ہے وہ ملکہ کی طرح رہتی ہے، باندی نوکرانی کی طرح ہوا کرتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس ریت اور رواج کو قائم رکھا، لیکن اس کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے کی کثرت سے ترغیب۔ اگر تمہارا روزہ ٹوٹ جائے غلام آزاد کر دو، اگر تم نے قسم کھا لی غلط، قسم توڑو غلام آزاد کر دو، جس نے غلام آزاد کیا اس کو یہ اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اسلام نے کثرت سے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ مسلمانوں نے اتنی کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا، باندیوں کو آزاد کیا کہ ہماری تاریخ کے اندر 70 سے 75% وہ لوگ ہیں جو کہ غلام سے آزاد ہوئے، اور آزاد ہو کر انہوں نے شریعت پڑھائی، اور ایسی شریعت پڑھائی کہ صحابہ کرام فرماتے تھے جب میں موجود ہوں اور سعید ابن المسیب بھی موجود ہے تو سعید ابن المسیب سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے مت پوچھو۔ صحابہ کرام یعنی عطا ابن ابی رباح کہ جب عطا موجود ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی، اس سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، غلام تھے۔ یعنی ایسے بے شمار لوگ، علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب ان کا نام تھا، زہری ان کا لقب تھا، تو کہنے لگے بادشاہ وقت نے مجھے کہا کہ علماء کو بلا کے لایا۔ جب میں علماء کو بلا کے لایا تو کہنے لگے کہ بادشاہ نے مجھے مارا نہیں بس اور سب کچھ کر دیا، کہ تمہارے اکثر علماء سب وہ ہیں جو کہ غلام سے آزاد ہوئے، کوئی ایسا بھی لے کے آؤ کہ جو پیدائشی آزاد ہو اور پھر آزادی کے ساتھ اس نے اپنی آزادی کے باوجود دین حاصل کیا ہو۔ کہنے لگے اگر چند ایک علماء نہ ہوتے تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ یعنی اتنی کثرت سے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن آج کل چونکہ بین الاقوامی معاہدہ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنائے گا، تو اس معاہدے کے تحت اسلامی طور پر بھی جائز نہیں ہوگا کہ ہم کسی شخص کو غلام بنائیں یا کسی عورت کو باندی بنائیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ لوگ جن کو کسی بھی قسم کا کوئی تقاضا وغیرہ نہیں ہوتا، یعنی پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو فعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو 100% پاگل ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 100% پاگل نہیں ہوتے، کثرت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو مکمل طور پر پاگل ہوتے ہیں اس سے عورت کا پردہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ ہے، یہ پاگل نہیں ہوتے، یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔
پاگل کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہے کہ جس کو اپنے اچھے برے کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، اور عام طور پر ایسے پاگلوں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، ایسے پاگلوں کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد وہ بچے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو عورتوں سے آشنائی نہیں رکھتے، ان سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ آج کل بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ فلمیں، ڈرامے اور کارٹونز ایسے ہو گئے کہ وہ بچے جو جانوروں والے کارٹون دیکھتے ہیں تو جانوروں میں بھی ایک مؤنث اور مذکر کی محبت لگی ہوتی ہے، اور لڑکا اور لڑکی کی محبت لگی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی سے متاثر ہو رہا ہے، لڑکی لڑکے سے متاثر ہو رہی ہے، تو بچوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس لیے وہ بچے جو اس چیز کو آشنائی محسوس کرنا شروع ہو جائیں ان لوگوں سے احتیاط کریں، بچے کو پانی دے دیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بات یہاں پہ مکمل ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 21 تک ہے۔ ہم نے اپنا درس جو ہے یہاں آیت نمبر 21 تک مکمل کر لی ہے۔ اس کے بعد چند ایک نئے احکامات شروع ہو رہے ہیں جو پچھلے احکامات سے متعلق ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں جو اگلا درس شروع کریں گے تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم شروع کریں گے، اس کی ہم انشاءاللہ باقاعدہ اطلاع بھی کر دیں گے۔ ابھی آخری اشرا شعبان کا شروع ہو رہا ہے، کوشش کر کے رمضان کی تیاری کریں، اپنے اوقات کو متعین کریں۔ میرا بھی ایک چھوٹا سا سفر ہے تو میرے یہ ہو سکتا ہے کہ واپسی دیر سے ہو، تو انشاءاللہ ہم جمعے کو واپس آنے کا ہے، لیکن درس کی تیاری اور میرے کچھ ایگزامز ہو رہے ہیں تو اس کی تیاری میں تو انشاءاللہ ابھی ہمارا جو درس ہوگا تو رمضان کے بعد ہی ہوگا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جی ہمارے بیٹھنے کو، قرآن کی محنت کو، قرآن کی اس کاوش کو اپنے فضل سے، کرم سے اللہ قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ دینی علم سے ہمیں آشنائی نصیب فرمائیے، دین سے ہمارا تعلق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دین کو اصل بنیادی چیز کو سمجھنے والا ہمیں بنا دیجیے، قرآن سے تعلق بنا دیجیے، قرآن سے تعلق دل میں بٹھا دیجیے۔ اے اللہ ہم جو قرآن سے غافل ہیں اس غفلت کو دور فرمائیے، محض اپنے فضل سے، عنایت سے اے اللہ اس غفلت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے تعلق کی بھیک نصیب فرمائیے، قرآن کی بدولت قرآن سے دل لگانے والا بنائیے، قرآن سے کی بدولت اپنی ذات سے دل لگانے والا بنائیے۔ اے اللہ قرآن کی صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائیے، سچی اور پکی فہم ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے اے اللہ ان سب کی دعائیں اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اپنے کرب سے قبول فرمائیے، اس قرآن کی برکت سے قبول فرمائیے، اس قرآن کی وجہ سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان رحمتوں کے نزول کی برکت سے آپ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ بھی معاف فرما دیے، کبیرہ بھی معاف فرما دیے، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کیجیے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، جو لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی سے نوازیے۔ جو لوگ جہاں کہیں بھی کورونا کی وجہ سے بیمار ہیں یا کسی اور سیویئر قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو صحت دیجیے، اے اللہ ان کو صحت دیجیے، اے اللہ ان کو صحت دیجیے۔ ہمارے خالد بھائی، ڈاکٹر خالد بھائی، خالد محسن بھائی، اے اللہ ان سب کے معاملات کو ٹھیک فرما دے، عافیت کے ساتھ حل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلی حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ جو لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں، دفاتر کی طرف سے پریشان، کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، حالات کی طرف سے پریشان ہیں، اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو محض اپنے فضل سے دور فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔
کے پاس.